ایک اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا، دلیل کیا دی؟ دلیل کے پیچھے مت پڑو، یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ارے دلیل کے پیچھے مت پڑو، بناؤ، جلوس نکالو، جشن مناؤ، ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل۔ ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، منانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی۔ بس ایک دلیل دے دو، 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی۔ مجھے صرف ایک دلیل دے دو، ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی؟ دونوں میں سے ایک بات کر دو بس۔ ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا؟ بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں، تم دلیل دے دو، ہم کل بنانا شروع کر دیں گے۔ کہتے ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے۔ ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، انہوں نے 10 سال خلافت کی، 10 سال تک خلافت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 10 مرتبہ 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی، 12 تاریخ آئی۔ یہ وہ ہیں 12 ربیع الاول کو جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی تھی تو تلوار میان سے باہر نکال لی تھی، اور یہ فرما رہے تھے 12 ربیع الاول کو تم 12 ربیع الاول کو چراغ جلاتے ہو، جشن مناتے ہو۔ حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اور 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھی، آج میرے ابو کے انتقال کا دن ہے، آج میرے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ غم ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ فرما رہی ہے، میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے۔ حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر ایسے شخص ہیں جنہوں نے سنبھالا، فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ، اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے سکتا ہے، جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے، اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے۔ اور مجمع میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں غور سے سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جملے دیکھو، من کان منکم یعبد محمدا، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ یہ کہہ کر بتانا چاہتا عمر، ہوش میں آؤ، نبی اکرم اس دنیا میں نہیں رہے۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کے خطبے کو سن کر جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہو۔ صرف حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر نے سنبھالا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں دی۔ 10 سال 12 ربیع الاول آئی، لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دی ہو اللہ کے رسول کو نکاح میں حفصہ، لیکن کبھی بھی جشن منایا ہو، چراغ نہ جلایا ہو، لائٹیں نہ جلائی ہو، ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہو، تم دلیل ایک دے دو، نبی کو چھوڑو، ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے، دلیل تو دے۔ ہم وہ کریں جو ابو بکر نے کیا تو ہم گستاخ، تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں، تم جانتے ہو قادری صاحب
جانتے ہو قادری صاحب، تم نے کہا کہ ابلیس نہیں بناتا ہے، ابلیس نے نہیں بنایا جن، یا وہ نہیں بناتا ہے، یہ جملے ابو بکر صدیق تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے ہیں، لیکن تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں، کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو، ان کی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جھاڑ پھونک جو کرتے ہو، اور جو خوبصورت عورت دیکھتے ہو اسی پر جنات کا اثر بتا دیتے ہو، یہ تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ تو دے گی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ابلیس نے نہیں بنایا، میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر نے بھی نہیں بنایا، عمر فاروق نے بھی نہیں بنایا، حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، لیکن حضرت عثمان نے کبھی جشن نہیں منایا، کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا۔ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو۔ لیکن یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے، ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے۔ ہاں تمہاری قوم تمہیں شب برات پہ حلوہ کھلائے، محرم پہ کھجڑا کھلائے، ارے تم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، تیجا کھا جاؤ مرنے کے بعد، پھر 10واں کھا جاؤ مرنے کے بعد، اب کہنے لگے 20واں بھی کھلاؤ، جو قوم 20ویں کے بعد 40واں بھی کھا لیتی ہو، اور اب کہنے لگے برسی کھلاؤ، تو یہ قوم تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے گی؟ تم تو 100 خون بھی تمہارے اوپر کر لو معاف ہے، یہ قوم تمہاری بڑی عزت کرتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا، تمہیں معلوم ہے عثمان غنی کو ایک نہیں 2 بیٹیاں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی بیٹی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے کو اللہ کے رسول نے دوسری بھی دے دی، اور دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو رونے لگے۔ حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آئے عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا ٹھنڈا کیا ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا جس نے کلیجہ ٹھنڈا کیا ہو نبی کا، آہا، لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے 12 سال عثمان خلیفہ رہے، لیکن اپنے گھر میں 12 ربیع الاول کو کبھی جلوس نہیں نکالا، اپنے گھر میں کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں، روشنی نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، حضرت علی نے بھی نہیں منایا، 5.25 سال خلیفہ رہے، 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی، کبھی زندگی میں جلوس نہیں نکالا۔ ارے سب چھوڑو، قادری صاحب تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا، کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا، ابلیس نے جشن نہیں منایا؟ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے ہی جملے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے، وہ بیچاری بھولی بھالی ہے، کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتوے دے رکھے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، حدیث کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، ملا مولوی جو کہہ رہے مان لو، تم نے پہلے ہی ان کو دور کر دیا ہے، یہ تم سے سوال کریں تو کہاں سے سوال کریں؟ ہم دلیل مانگ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا، ابلیس نے جشن نہیں منایا۔ تم جانتے نہیں ہو میرے بھائیوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کہاں تک پہنچ گئے ہو اور کہاں تک